خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور ایک بار پھر اس جگہ پر خدا کی حضوری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع میں ان کے درمیان میں موجود ہوں، اور یقیناً خدا اس وقت اپنا تخت لگا کے یہاں پر اتر آیا ہے اس جگہ پر۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ جب خدا کی حضوری میں آیا جاتا ہے تو تھر تھراتے کامتے اور خوشی کے ساتھ، ڈر خوف کے ساتھ نہیں، ریورنس کے ساتھ اس کی حضوری میں آیا جاتا ہے، اور دنیا سے اپنی آنکھوں کو ہٹا لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہم آسمانی روحانی آنکھوں کو کھولتے ہیں۔ آئے اس میٹنگ کا آغاز ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس لمحے، اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، جو تو نے ہمیں دیا۔ تیرا نام مبارک ہے، تیرا نام قدوس ہے، تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تیرا نام وہ نام ہے جس نام کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکتا، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور ہر ایک زبان اقرار کرتی ہے خداوند یسوع ہی خدا ہے۔ یسوع تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام کی وجہ سے جمع ہوں گے، میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ اور اس وقت ہم سب لوگ خداوند جو کنیکٹڈ ہیں آپس میں خداوند، چاہے وہ لوگ جو یہاں پر موجود نہیں بھی ہیں خداوند، وہ آن لائن اس سٹریم کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو جو بعد میں بھی دیکھیں گے خداوند، میں ہر ایک شخص کے لیے فرداً دعا کرتا ہوں خداوند، تو ان کو چھو، ان کو مسا کر، ان کو اپنی پاک روح کی لپیٹ میں لے خداوند۔ تیری حضوری اسی وقت ان کے خداوند، جہاں پر بھی وہ جس جگہ پر بھی ہیں خداوند، ان کو چھوئے، ان کو خداوند اپنی لپیٹ میں لے، اپنے پاک روح کی خداوند لپیٹ میں لے۔ تیری حضوری، تیری معموری خداوند اس جگہ پر ہے، اور خداوند جو اس لائیو سٹریم کو بعد میں دیکھیں گے بھی خداوند، کسی طرح ان کا کوئی مسئلہ مسائل ہے خداوند، وہ یسوع نام سے حل ہوگا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ سب لوگ جو خداوند یہاں پر آئیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے خداوند، جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ تیرا پاک روح خداوند منڈلاتے رہے، جنبش کرے اس جگہ پر خداوند، جو کچھ یہاں سے بولا جائے، گایا جائے، سنایا جائے خداوند، وہ محض ایک انسانی الفاظ نہ ہو خداوند، تیری حضوری یہاں پر ہو خداوند، تیرے پاک روح کی ہدایت سے جو بولا جائے خداوند وہی بولا جائے، اور تیرے پاک فرشتے خداوند یہاں پر بھی، اور خداوند ان سب جگہوں پہ جہاں پر تیرے لوگ خداوند اس لائیو سٹریم کو دیکھ رہے ہیں، ان کی خداوند گھروں میں بھی تیرے پاک فرشتوں کی وزیٹیشن ہو، تو خداوند ان کے گھر چلنا پھرنا۔ یہ دعا خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئیں اپنا پہلا ایک گیت گاتے ہیں، بڑا خوبصورت یہ گیت ہے۔ تو میری سچائی کو سن اے یہوہ، جو دل کی دہائی وہ سن اے یہوہ۔ پہلے اس کا جو انتھرا ہے کہ میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں، سچ میں ہمارے ہونٹ، ہمارا دل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم پکار بھی سکیں، کیونکہ ہم ایک ناپاک زمین پر رہتے ہیں، اور نہ جانے ہم جانتے نہ بوجھتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو کہ اس کی نظر میں برے ہیں، اس کو پسند نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے جو ہونٹ ہیں وہ ایک بے غرض ہونٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن انہی بے غرض ہونٹوں سے جب اس کو پکارا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ گیون ہے سینیریو کہ ہمارا دل پاک اور راست ہے، اور وہ ہمارے ہونٹوں کو بھی چھوتا ہے، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ایک ایک انگ کو، ایک ایک عضو کو ہماری زندگی کے جسم کے اس کو چھوتا ہے اور اس کو پاک کرتا ہے۔ میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں، تو سن اے خداوند، میں تجھ کو پکاروں۔ میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں، تو سن اے خداوند، میں تجھ کو پکاروں۔ میرا فیصلہ تیرے در سے او صادر،
تیری آنکھیں سچ کو پرکھنے پہ قادر، میرا فیصلہ تیرے در سے ہو صادر، تیری آنکھیں سچ کو پرکھنے پہ قادر۔ تو میری سچائی کو سنے یہوہ، جو دل کی دہائی وہ سنے یہوہ، تو میری سچائی کو سنے یہوہ، جو دل کی دہائی وہ سنے یہوہ، میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں، تو سنے خداوند میں تجھ کو پکاروں، میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں، تو سنے خداوند میں تجھ کو پکاروں، میرا فیصلہ تیرے در سے ہو صادر، تیری آنکھیں سچ کو پرکھنے پہ قادر، میرا فیصلہ تیرے در سے ہو صادر، تیری آنکھیں سچ کو پرکھنے پہ قادر، تو میری سچائی کو سننے یہوہ، جو دل کی دہائی وہ سننے یہوہ۔ یہوہ تجھی سے دعا میں نے کی ہے، دعاؤں کا میری جواب تو ہی ہے، یہوہ تجھی سے دعا میں نے کی ہے، دعاؤں کا میری جواب تو ہی ہے، تو میری طرف کان اپنا بڑھا دے، میری عرض و منت تو سن التجا لے، تو میری طرف کان اپنا بڑھا دے، میری عرض و منت تو سن التجا لے، تو میری سچائی کو سننے یہوہ، جو دل کی دہائی وہ سننے یہوہ۔ جو کرتے توکل ہے تجھ پر خدایا،
تیرے دہنے ہاتھ نے ان کو بچایا، جو کرتے توکل ہے تجھ پر خدایا، تیرے دہنے ہاتھ نے ان کو بچایا، سبھی دشمنوں سے بچاتا رہے گا، وہ شفقت عجب تو دکھاتا رہے گا، سبھی دشمنوں سے بچاتا رہے گا، وہ شفقت عجب تو دکھاتا رہے گا، تو میری سچائی کو سننا یہوہ، جو دل کی دہائی وہ سننا یہوہ، تو میری سچائی کو سننا یہوہ، جو دل کی دہائی وہ سننا یہوہ، جو دل کی دہائی وہ سننا یہوہ، جو دل کی دہائی وہ سننا یہوہ۔ آپ دیکھیں یسوع کا جو نام ہے اس نام میں بہت زیادہ قدرت پائی جاتی ہے، اور یہ سچ ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ ایک پاکستان کا ایک واقعہ ہے، ایک نون بلیور غیر مسیحی ایک بھائی تھے جن کی بیٹی بیمار تھی، اور ایک مسیحی شخص اس کے پاس گیا اور مسیح یسوع کے نام میں دعا کی۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ کو پتہ ہے بدروئیں کانپتی ہیں، تھر تھراتی ہیں، بھاگتی ہیں۔ وہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں تھی اور وہ شفا پا گئی، یسوع کے نام کو عزت و جلال۔ اور اس بھائی نے اس شخص کو بولا، مسیحی شخص کو کہا کہ یار یہ نام نا میں بھول جاتا ہوں، یہ نا ایک چٹھی پہ لکھ کے ذرا مجھے دے دیں آپ۔ تو اس نے وہ نام یسوع ایک پیپر پہ لکھ کے تو اس کو دے دیا، اس نے اپنے وہ بٹوے میں ڈالا، انویلوپ میں، پرس میں ڈالا اور پاکٹ پہ رکھ لیا۔ وقت گزرا اور کچھ عرصے کے بعد یہ جو نون بلیور بھائی تھا یہ اپنے ایک اور نون بلیور بھائی کے پاس گیا، اور اس خاندان میں بھی ایک شخص تھا جو بیماری میں مبتلا تھا اور اس کو شفا کی اشد ضرورت تھی۔ اور یہ بھائی کو یاد آیا کہ یار میری بیٹی نے شفا پائی ہے ایک نام سے، اور نام اس کے ذہن سے اس وقت بھول بھی گیا۔ تو وہ اس نے کہا یار ٹینشن نہ لیں، میں ابھی بٹوا نکالتا ہوں، نام نکالوں گا تو کام ہو جائے گا۔ وہ اس نے پرس نکالا تو اس میں چٹھی غائب ہو گئی ہوئی تھی، چٹھی نہیں تھی اس کی۔ اور اس شخص نے کیا کیا، اس کا ایمان دیکھیں، اس نے دعا پھر بھی کی، اس نے کہا وہ نام جو اس چٹھی پر لکھا تھا اس نام سے میں بیماری تجھے حکم دیتا ہوں، بھاگ جا، چلی جا، نکل جا۔ اور وہ جو شخص تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں نام میں اتنی قدرت ہے کہ ہم اس نام کو ریفر بھی اگر کر رہے ہیں نا، بولے بغیر بھی اس نام کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اتنی قدرت ہے اس نام کے اندر۔ اور یہی وہ نام ہے جس کی وجہ سے ہم جو بڑا مشہور گیت ہے، یسوع کے پیچھے میں چلنے لگا نہ لوٹوں گا، یہ آپ بہت پرانا واقعہ، یہ بھی میں نے بتایا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ جب سادھو سندر سنگھ جو تھے وہ اس دنیا میں تھے، چلتے پھرتے تھے، اس دور کا یہ واقعہ۔ اور آپ دیکھیں جو میں نے یہ پہلے بھی انسیڈنٹ بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک چیف تھا جس نے خاندان جو مسیحی ہوا تھا اس کو کھڑا کر دیا گراؤنڈ میں، اور وہ ٹرائبل ایریا تھا، اور کس طریقے سے ان کو مارا گیا۔ لیکن مرنے کے بعد جب وہ خاندان مار گیا، وہ جو چیف تھا وہ بس اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ وہ نام ہی کون سا نام ہے، وہ شخصیت کون سی ایسی شخصیت ہے جن کو اس جو خاندان ہے چار جانے انہوں نے دیکھا بھی نہیں، لیکن اس نام کے لیے، اس ہستی کے لیے، اس شخصیت کے لیے مرنے کو تیار ہے۔ وہ کون ہے؟ اور یہ جستجو جب اس کے دل میں پیدا ہوئی تو اس نے یسوع مسیح کی تحقیق کی، تب اس کے بارے میں اس نے ریسرچ کی، اور وہ ریسرچ اس کو یسوع مسیح کے پاس لے آئی، اور اس کو دیکھا پورا گاؤں وہ یسوع مسیح پر یسوع مسیح سے اس نے نجات حاصل کر لی، مان لے آئے وہ یسوع مسیح پہ۔
تو دیکھیں یسوع مسیح کے نام میں کتنی زیادہ قدرت ہے. ایک آپ کو اور واقعہ میں بتاتا ہوں. ایک بہت اس طرح کی باتیں خیر لوگ اتنا نہیں کرتے, لیکن وہ لوگ جو کہ یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں شیطانی چیزیں ہیں, اور ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس طرح کے مزاج کو رکھتی ہیں یا اس روپ میں ہے جو کہ نوح کے وقت میں تھی. آپ نیفلم سے یا جباروں سے تو واقف ہوں گے, کلام ان کا ذکر کرتا ہے. جاتی جولیت ایک جبار تھا, 6 انگلیاں ہاتھوں کی بھی پیروں کی بھی, اور وہ ایک آرمی کا جنرل تھا. اور یہ بڑی گہری بات ہے, یہ آپ غور سے سنیں. ایک آرمی کا جنرل تھا جو بہت ہائی پوسٹ کے اوپر تھا, اور اس کو ایک جگہ پر لے کر جایا گیا. یہ اس سے بھی ہائی آفیشلز اس کو لے کر گئے ہیں, اور اس کو انہوں نے کہا کہ بس ایک چیز آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ جو بھی آپ دیکھیں گے نا, اگر خوف بھی آئے گا, ڈرنا, اگر کوئی بھی ڈر کے منہ سے الفاظ نکلتا نکال دیں, لیکن صرف یسوع کا الفاظ ہے وہ بھول کے بھی جیزس نہیں بولنا آپ نے. خیر اس کو زمین کے نیچے لے کر جایا گیا جہاں پر چیزیں یہ ہوتی ہیں, روپ بدلتی ہیں اپنا, اور جبار زمین کے نیچے رہتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. کافی ایسی چیزیں, اور جتنی گہرائی میں جاتے جائیں گے ان کے درجے ہیں. اتنی گہرائی میں اس طرح کی چیزیں, اتنی گہرائی میں اس طرح کی چیزیں. خیر ان کی اتنی ریسرچ نہیں بھی کرنی چاہیے, لیکن جانکاری ضروری ہے. اس شخص نے بتایا, اس جنرل نے, کہ اس نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ اس بندے کو, پورے بندے کو ہی 5-6 فٹ بندے کو ہاتھ میں ایسے پکڑ کے تو مچوڑ دیں. اتنی ہائٹ والے جبار ابھی بھی زندہ ہیں, لیکن ان کو زمین کے نیچے رکھا ہوا ہے. اور وہ صرف ایک نام ہے جس نام سے وہ غصے میں آ جاتے ہیں. 1 سیکنڈ نہیں لگتا ان کا خون کھول جاتا ہے, وہ یسوع کا نام ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یسوع کے نام میں دیکھیں کتنی قدرت ہے, کہ شیطانی چیزیں بھی ڈرتی ہیں اس نام سے. شیطان تھر تھر آتا ہے, بھاگتا ہے, کانپتا ہے, اور وہ ٹھہر نہیں سکتا اس نام کے سامنے. یہ نام ہے ہمارے یسوع کا, کہ وہ چاہے ہائٹ میں کتنی بھی بڑی ہوں چیزیں, جبار ہوں, جاتی جولیت 100,000 آ جائے ہمارے سامنے, لیکن یسوع دا جد نام میدانے آ جانا, اساں فتح تو ود کے غلبہ پا جانا. تو ہم فتح سے بڑھ کے غلبہ پاتے ہیں جس میدان جنگ میں یسوع آ جاتا ہے, یسوع کا نام آ جاتا ہے. ہاللیلویہ. بڑا خوبصورت اور فیمس گیت ہے, یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, جو ورژن ہم گانے لگے ہیں. یہ پاسٹر ہسکیل شروع صاحب کا لکھا ہوا ہے, یہ بعد میں بنایا گیا تھا ورژن. جو اوریجنل ہے وہ خدا کے خادم وکٹر منظور صاحب, انہوں نے اس کو لکھا ہے. جو اوریجنل ورژن ہے اس کے اندر اور اس کے اندر صرف استائی ہے جو کہ سیم ہے, باقی انتھرے سب بدل دیے گئے تھے. تو خیر ہم یہ ایک نیا والا ورژن گائیں گے, خدا موقع دے گا تو. اس پلیٹ فارم سے پہلے اوریجنل بھی گایا گیا ہوا ہے, تو ہم پھر بعد میں اوریجنل بھی گائیں گے, خدا موقع کبھی دے تو. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے, جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے, وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے, وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک نام میں قدرت پائی جاتی ہے. وہ کوڑیوں کو پاک کرتا ہے, وہ کوڑیوں کو پاک کرتا ہے.
وہ کوڑیوں کو پاک کرتا ہے، وہ کوڑیوں کو پاک کرتا ہے، اور لنگڑوں کو چلاتا ہے، اور لنگڑوں کو چلاتا ہے۔ یہ سنا میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، یہ سنا میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ اندھی آنکھیں کھولتا ہے، وہ اندھی آنکھیں کھولتا ہے، اور لنگڑوں کو چلاتا ہے، اور لنگڑوں کو چلاتا ہے۔ یہ سنا میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ گناہگاروں کو بلاتا ہے، یسوع گناہگاروں کو بلاتا ہے، اور دل میں شانتی بھرتا ہے، اور دل میں شانتی بھرتا ہے۔ یہ سنا میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ شہر پاک پہاڑ پر ہے، خداوند پاک خدا کا شہر پاک پہاڑ پر ہے، خداوند پاک خدا کا۔ بنیاد میری وہاں رکھی ہے، بنیاد میری وہاں رکھی ہے، عجیب کام ہے یہ خوشی کا، عجیب کام ہے یہ خوشی کا۔ میرے سارے چشمے تجھ میں ہے، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کر اپنے خدا کو صدا جلا دوں گا، میں صدا جلا دوں گا، میں صدا جلا دوں گا۔ یعقوب کے مسکن سے بہتر سے ہوں میرے خدا کا، یعقوب کے مسکن سے بہتر سے ہوں میرے خدا کا۔ کیسے بیان کروں میں، کیسے بیان کروں میں، کچھ چاہتا نہیں دنیا کا، کچھ چاہتا نہیں دنیا کا۔ میرے سارے چشمے تجھ میں ہے، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کر اپنے خدا کو صدا جلا دوں گا، میں صدا جلا دوں گا۔ یہ اگلا انتھرا میرا بڑا فیوریٹ انتھرا ہے۔ انسانوں کی عزت سے ذلت ہے مسیح کی بہتر۔ کلام میں لکھا ہے نا، جو میرا نام لینے سے شرمائے گا، میں بھی جب بادلوں پہ آؤں گا اپنے باپ کے ساتھ تو اس کا نام لینے سے شرماؤں گا۔ کچھ لوگ انسانوں کی عزت جو ہے نا وہ زیادہ ان کو قبول ہوتی ہے، اور اس میں خدا جانے کیا کیا گناہ کر بیٹھتے ہیں، خدا کے نام کی بھی تکبیر، اس کے نام کی انسلٹ کر بیٹھتے ہیں، صرف یہ کہ اگلا بندہ کیا سوچے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں، انسانوں کی عزت سے ذلت ہے مسیح کی بہتر۔ بہتر ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ میں پڑے، اس کی بجائے کہ انسان کے ہاتھ میں پڑے۔ انسانوں کی عزت سے
ذلت ہے مسیح کی بہتر انسانوں کی عزت سے، ذلت ہے مسیح کی بہتر، شاہی شہر میں جاؤں گا، شاہی شہر میں جاؤں گا، فتح دنیا پر پا کر، فتح دنیا پر پا کر، میرے سارے چشم میں تجھ میں ہے، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کر اپنے خدا کو صدا جلا دوں گا، صہیون کو رد کرتے جو اور وہ بھی جو کرتے حقارت، صہیون کو رد کرتے جو اور وہ بھی جو کرتے حقارت، دیکھیں گے صہیون کبھی نہ، دیکھیں گے صہیون کبھی نہ، اندھیر کے ہوں گے وارث، اندھیر کے ہوں گے وارث، میرے سارے چشمے تجھ میں ہے، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کر اپنے خدا کو صدا جلا دوں گا، میں صدا جلا دوں گا۔ ہم راہ برے کی کھڑے ہیں جن کے ماتھے پہ نام پتا کا، ہم راہ برے کی کھڑے ہیں جن کے ماتھے پہ نام پتا کا، گیت نیا وہ گاتے ہوں گے، گیت نیا وہ گاتے ہوں گے، اور ساتھ میں بھی ہوں گا، اور ساتھ میں بھی ہوں گا، میرے سارے چشمے تجھ میں ہے، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کر اپنے خدا کو صدا جلا دوں گا، میرے سارے چشمے تجھ میں ہے، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کر اپنے خدا کو صدا جلا دوں گا، میں صدا جلا دوں گا، میں صدا جلا دوں گا۔ ایک اور بڑا خوبصورت گیت ہے، مل کے گاتے ہیں۔ جب پاکستان میں تھا تو ایک گیت گانے سے پہلے ایک سوال میں نے پوچھا، اور شاید آپ سے بھی جب میں پوچھوں گا آپ کو اوڑ لگے، لیکن غور کریں اس سوال کے اوپر۔ میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا کہ یہاں پر کون سا ایسا شخص ہے جو ڈرائیور کسی بھی طرح کا، سائیکل ہی چاہے کیوں نہ ہو، موٹر سائیکل، رکشہ، گاڑی، کسی طرح کی بھی وہیکل کو کوئی ڈرائیو کرتا ہے، کون سا ایسا شخص ہے آج کے دن تک کسی نے اس طرح سے ڈرائیونگ کی ہو کہ جا سیدھا رہا آگے کی طرف، لیکن اس کا جو رخ ہے وہ پیچھے کی طرف ہے، اس کی گردن پیچھے جا آگے کی طرف رہے؟ تو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں۔ کسی نے نہیں ہاتھ کھڑا کیا، خدا کا شکر ہے کوئی نہیں ایسا تھا۔ تو سوال بڑا اوڈ ہے کہ ہم ایسا کریں گی بھی کیوں کہ جب گاڑی آگے کی طرف جا رہی ہے لیکن ہمارے جو چہرے کا رخ ہے، ہماری سمت جو پیچھے کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا کیوں کریں گے ہم؟ بہنوں بھائیوں عزیزوں میرے، ہوتا ایسا ڈرائیونگ میں نہیں، ہماری جو جیون گاڑی ہے اس کو جب ہم، یسوع مسیح ہمارا ڈرائیور ہے، لیکن پھر بھی ہم کئی بار جب زندگی تو آگے کی طرف ہی چل رہی ہے نا، کہ سوئی کی جو گھڑیاں وہ آگے کی طرف ہی جاتی، ہماری زندگی اس طرح آگے کی طرف چل رہی ہے، لیکن قدیم باتوں کو یاد کرتے ہیں، پرانی باتوں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے ایسے کہ میاں بیوی کی لڑائی سالوں کے بعد، شادی کے بھی کئی سالوں کے بعد ہو رہی ہوتی ہے کہ شادی کے اوپر وہ بریانی میں دیگ میں وہ نمک کم پڑ گیا،
یا چائے میں چینی کم پڑ گئی، اس طرح کی باتوں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو کیا یہ وہ عمل نہیں ہے کہ زندگی کی گاڑی تو سیدھی آگے کی طرف جا رہی ہے لیکن ہم رخ پیچھے کی طرف کر کے بیٹھے ہیں، پرانی باتوں کو یاد کر کے بیٹھے ہیں. کسی انسان کے بارے میں کسی نے کوئی ایک امیج بنا لی تو وہ امیج تا ابد اس کے قبر میں پاؤں جانے تک وہ رہے گی اس کی ذہن میں امیج کہ یہ بندہ ایسا ہی ہے، چاہے وہ توبہ بھی کر کے بیٹھا ہو، خدا سے اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن اس شخص نے کہا نا نہیں وہ بندہ فلانا ایسا ہی ہے، وہ تو ہے ہی اس طرح کا. اس طرح کی باتیں جو ہم پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں، یہ پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے. تو کبھی بھی آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور آگے کی طرف جا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا. یا اگر ایک ایگزامپل لے لے، کھیتی باڑی ہو رہی ہے اور کھاد ڈلنے سے پہلے آپ کو پتہ وہ ریگاریاں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اس پہ وہ کی جاتی ہے، وہ اس کو پلاؤ کیا جاتا ہے. اب پلاؤ کرتے وقت جو ہل میں وہ جتی ہوئی ہے زمین چل رہی ہے، ہل چل رہا ہے اس کے اوپر، لیکن جو بندہ پیچھے کی طرف ایسے دیکھ رہا ہے اور بیل گاڑی سامنے کی طرف جا رہی، کیا ہوگا؟ ریگاڑیاں جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائیں گی، جو وہ قطار ہے اس کی ایک سیمت میں اس نے جانا وہ ٹیڑھی ہو جائے گی. ہماری زندگی کی گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ یسوع مسیح ہے، اس کو آپ کنٹرول اپنی زندگی کا دیں اور اس طرح کی باتوں کو مت یاد کیا کریں پیچھے کہ کیا ہوا ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا جو کہ انفیوریبل تھا، جو کہ ناہموار تھا، ہماری زندگی میں اس طرح کا کوئی فیز آیا تو دوبارہ بھی آئے گا. وہ لیگل رائٹ دے دیتے ہیں، وہ پرانی چیز جو اٹھا کے تو اسی کو کہتے ہیں واپس آ جا، ہمارے فیوچر میں بھی مستقبل میں بھی آ جا. تو یہ اگین وہی عمل ہے کہ جا آگے کی طرف رہے ہیں، دیکھ پیچھے کی طرف رہے ہیں. گیت بڑا خوبصورت ہے، دیوانے انو قادی پروائے نالے یسوع دے ساڈی فتح. اس کا پہلا انتھرا جو میں نے ابھی سارا قصہ بیان کر رہا ہوں، حل اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں ہو تکنا، سولی والی راہ اتوں اساں تے نہیں ہٹنا. تو ہم ہٹ جاتے ہیں کئی بار اور پیچھے بھی مڑ کے دیکھتے ہیں. عمل پیچھے مڑنے سے ہوتا ہے اور پھر ہٹنا ہوتا ہے. جو لوط کی بیوی تھی اس نے کیا عمل کیا؟ پیچھے مڑ کے اس نے دیکھ لیا. تو اس نے کیا کیا؟ وہ ہلاکت کے شہر سے تو نکل آئی تھی لیکن ہلاکت کا شہر اس کے اندر سے نہیں باہر نکلا تھا. ایک بڑی مزے کی بات کئی پادری بولتے ہیں کہ ملک مصر سے جو تھے وہ اسرائیلی تو باہر آ گئے تھے لیکن اسرائیلیوں کے اندر سے ان لوگوں کے اندر سے اس بھیڑ کے اندر سے ملک مصر باہر نہیں آیا تھا. تو ہمیں اپنے اندر سے خالی کرنا اپنے آپ کو اور یسوع مسیح کو دینا ہے. کل کی فکر مت کریں، کل اپنی فکر آپ کر لے گا. آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے. ہلی اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں او تکنا، سولی والی راہ اتوں اساں تے نہیں ہٹنا. ہلے اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں او تکنا، سولی والی راہ اتوں اساں تے نہیں ہٹنا. یہ کیوں نہیں ہٹنا؟ ہویا ساڈے لئی یسوع، ہویا ساڈے لئی یسوع فدا، تے نالے یسوع دے ساڈی فتح اے، نالے یسوع دے ساڈی فتح اے. تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں، تے کیوں نہ پھر پین لڈیاں. اگر آپ جھومنا چاہتے ہیں جہاں پر بھی ہیں، آزاد ہوں، خدا کا روح جو آزادی کا روح ہے، اور اس گیت میں آپ اپنی فکروں کو اس کے سامنے لے آئیں، اس کو کہیں یسوع مجھے اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے، تو فکر کر. اور میرے پیارے بہن بھائی، فکر سے صرف آپ کی باڈی کو نقصان ہوگا، آپ کا مستقبل نہیں سدھرے گا، وہ اس کو دینے سے سدھرے گا. ٹینشن سے ویسی
آپ کے ذہن میں سے ایسے لیکوڈز آتے ہیں جو کہ جسم کو ہی کروڈ کرتے ہیں, اس کو نقصان دیتے ہیں, اور ٹینشن سے آپ کی زندگی گھٹے گی لیکن آپ کے دن نہیں بڑھ سکتے اور نہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. دیوانے انوکھا دی پروائے, دیوانے انوکھا دی پروائے, نالے یسو دے ساڈی فتائے, نالے یسو دے ساڈی فتائے. تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں, تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں, تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں, تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں. دیوانے انوکھا دی پروائے, دیوانے انوکھا دی پروائے, نالے یسو تے ساڈی فتائے, نالے یسو تے ساڈی فتائے. تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں, تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں, تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں, تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں. ہلی اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں او تکنا, ہلی اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں او تکنا. سولی والی راہ اتوں اساں تے نہیں ہٹنا, ہلے اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں او تکنا, تکنا 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 تکنا. ہلے اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں او تکنا, ہاں سولی والی راہ اتوں اساں تے نہیں ہٹنا. ہویا ساڈے لئی یسو فدائے, ہویا ساڈے لئی یسو فدائے, تے نالے یسو دے ساڈی فتائے, نالے یسو دے ساڈی فتائے. تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں, تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں, تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں, تے کیوں نہ پھر پین لٹیاں. بدی دے طوفان آئے اگے اساں نہیں او چکنا 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 چکنا, بدی دے طوفان آئے اگے اساں نہیں او چکنا. خون خریدیاں تے یسو یسو جپنا, بدی دے طوفان آئے اگے اساں نہیں او چکنا. خون خریدیاں تے یسو یسو جپنا, او دے قدماں چ ساڈی پناہ,
ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫਤਾਏ ਫਤਾਏ ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫਤਾਏ ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫਤਾਏ ਫਤਾਏ ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫਤਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪੈਣ ਲੁੱਟੀਆਂ 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 ਖੌਫ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਅਬਲਿਸੀ ਰੱਥਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਅਬਲਿਸੀ ਰੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫਤਾਏ ਫਤਾਏ ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫਤਾਏ ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫਤਾਏ ਫਤਾਏ ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫਤਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪੈਣ ਲੁੱਟੀਆਂ 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 आए अजीज़ो इस वक्त अब ये घड़ी है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। एक गीत गाएंगे हम, मैं गल खुदा दी सुनांगा। बड़ी कॉमन सी बात है, मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। और कई बार ऐसा होता है, बल्कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि खुदा कलाम करता है और खुदा सिर्फ कलाम एक पादरी के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वही अकेला खुदा का कलाम नहीं होता। खुदा हालात के थ्रू भी कलाम करता है, ख्वाबों में भी खुदा कलाम करता है। खुदा एक बच्चे से भी कोई बात, अक्लमंदी हिकमत वाली बात, वो सारे काम छोड़ दे, यीशु खुदा जो है वो गधी के मुंह से भी कलाम करवा सकता है। तो कुछ भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ जहाँ से खुदा की शान और उसकी मर्ज़ी पूरी होती है वो कलाम कर सकता है। पत्थर भी चला उठ सकते हैं। तो यीशु मसीह ने ये कहा कि अगर ये लोग चुप हो जाएंगे, ट्रायम्फल एंट्री के ऊपर उसको मना किया गया कि उनको चुप करा, तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये लोग चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी चला उठेंगे। यानी कि एक नबातात, एक चीज़, एक पत्थर भी जो बेजान है वो भी खुदा की हमद करती, तारीफ़ करती, कलाम कर सकती है वो भी। लेकिन पॉइंट करने की बात क्या, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम, के कई बार कलाम हमारी ज़िंदगी में खुदा करता है लेकिन हम सुनते ही नहीं है। मैं गल खुदा दी सुनागा, वो सुनते ही नहीं है लोग। तो सुनना बहुत बड़ी बात है और कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। तो कलाम जब खुदा करता है उससे ईमान पैदा होता है और एक बार ईमान पैदा होता है तो फिर हालात बदलते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती है। जो पहाड़ हमारी ज़िंदगी में लगता है कि शायद ये पहाड़ है, ये हिल नहीं सकता, हमें शायद इसको आबूर करना पड़े और वो भी मुश्किल नहीं कर सकते, खुदा उसको भी चिकना चूर कर देता है, मैदान कर देता है। ये ना ज़ोर से, ये ना ताकत से, उसके रूह से हो जाएगा। आए एक दुआ करें और इस वक्त अपने आप को खुदा के हुजूर जो है ना बिछा दें, चूर चूर कर दें पाउडर की तरह। याद रखें कि जब जो लोग बाखूर, मेरे पास भी बाखूर पड़ा हुआ है, तो उसका जो इंसेंस होता है ना, एक टिक्की सी होती है, तो वो जो है ना बेसिकली एक ग्राउंड पाउडर की तरह होता है। उसको पीसा जाता है फिर वो ग्राउंड पाउडर बनता है। उससे पहले वो सख्ती होता है। जब तक उसको पीस के कूट के हम एक पाउडर नहीं ना बना देते, वो महक नहीं निकाल सकता। वो अतर जो इत्रदान में था, मरियम मगदलीनी लेकर आई थी। आप क्या सोचते हैं अगर ढक्कन लगा होता बोतल पे, 100 साल भी बोतल पड़ी रहेगी, वो एक महक की एक हवा, एक झोंका तक नहीं निकलेगा उसके अंदर से खुशबू का। जो वो टूटा तो लिखा है कि पूरे घर में महक ही महक हो गई।
آپ کو بھی اپنے آپ کو توڑنا ہے, شیشے کی طرح اپنے آپ کو توڑ دیں. اس کے بعد پھر خدا آپ کو بھرے گا اور آپ کے اندر سے مہک نکلے گی. خدا بند برتن کو نہیں بھر سکتا, خالی برتن کو ہی خدا بھرتا ہے. تو اپنے آپ کو اس وقت خدا کے کلام کے لیے تیار کریں اور اپنے آپ کو توڑیں. اپنے اندر سے کسی طرح کا تکبر, غرور ہے سب سے بڑا جو کلر ہے نا, خدا کی حضوری میں آنے سے روکتا ہے, وہ تکبر ہے. ہم سوچتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں, ہمیں یہ آتا ہے, ہمیں وہ آتا ہے. ہم کچھ نہیں ہیں, خاک و راکھ ہیں. وہ خدا جو ہم پوری کائنات کو چلاتا, آپ کو دیکھتا ہے, مجھے دیکھتا, میں بنایا اس نے, وہ ایسا خدا ہے کہ ایک دن میں وہ برکات کی بارش بھی برسا سکتا ہے اور ایک ہی دن میں وہ قحط بھی لے کر آ سکتا ہے. ایک ہی دن میں یوسف کو راتوں رات جیل سے نکال کے دوسرے درجے کا حاکم بنا سکتا ہے, اور ایک ہی دن میں وہ ہاتھ سے لکھ سکتا ہے مینے مینے تکیل وا فرسین. بیلتشازر مر گیا, ایک ہی دن میں نبوکت نظر کو اس نے تخت سے اٹھا کے گھاس 7 سال وہ گھاس کھاتا رہا. اس خدا کا خوف کریں. کسی طرح کا تکبر, غرور ہے, اپنے آپ میں سے وہ تکبر غرور کو نکالیں. کسی طرح کی معاف کرنے والی نیچر ہے, آپ نے معاف نہیں کیا کسی کو, اپنا دل ہلکا کر دیں, اس کے سامنے روئیں, اس کے سامنے اس کو بتائیں خدا شاید میرے سے یہ مشکل ہے, میں نہیں یہ کر سکتا, تو معاف کر سکتا ہے. جب تو نے سلیپ پر یہ بول دیا باپ انہیں معاف کر, یہ نہیں جانتے, درد کی حالت میں کیلوں سے تو لٹکا ہوا تھا, تو نے تب بھی اس حالت میں تو نے کہا ہے باپ انہیں معاف کر دے, یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں, تو مدد کر, میں ان کو معاف کروں. اگر آپ کسی طرح کے گناہ میں, ایڈکشن میں ہیں, انسان سے نہیں ہو سکتا, خدا سے ہو سکتا ہے. اس کو کہیں خدا میرے ذہن کو چھو, میرے ہاتھوں کو چھو, میرے دل کو چھو, میرے دماغ کو چھو, آنکھوں کو چھو, کانوں کو چھو, ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کو چھو. یہ سارا جسم تیرے لیے ہے, تیری دین ہے. یہ کلام میں لکھا تم اپنے نہیں, تم قیمت سے خریدے گئے ہو. یہ یاد رکھیں کہ آپ کو خرید لیا گیا ہے. اور اپنے بدن, کلام میں لکھا اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. آپ کا بدن جو ہے, آپ کا جسم جو ہے, وہ روح القدس کا مقدس ہے, اور اس مقدس کے اندر سے ہمیشہ خوشبو آنی چاہیے. اس مقدس کے اوپر کسی طرح کی وینڈلزم نہیں ہونی چاہیے, کسی طرح کا کوئی داغ دبا جوری نہ ہونی چاہیے اس جسم کے اوپر, اس مقدس کے اوپر. آئے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں, اور اسی دوران اگر آپ کے کسی بھی جسم میں, کسی بھی حصے میں بیماری ہے یا شفا کی ضرورت ہے, یا کسی طرح کی بدنی کمزوری ہے, اگر کئی جگہوں پر ہے, یا جنیرکلی آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرے, اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں, کیونکہ ذہن پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. جب مسح کیا جاتا تو سر پہ تیل ڈالا جاتا, وہ پوری باڈی کو انوائنٹ کر دیتا ہے. آپ اپنے سر پر خدا کی انوائنٹنگ کو مانگیں, اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں اور میرے ساتھ آپ دعا کریں, اور یہ ایمان رکھیں کہ آپ کا کام ہو چکا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ ایمان رکھو گے کہ ہو چکا ہے تو پھر تمہارے لیے ہو جائے گا. اور یاد رکھیں جہاں جہاں پر یسوع مسیح نے کلام میں لوگوں کو شفا دی ہے یا ان کی مشکلات آسان ہوئی ہے, یسوع مسیح نے کہا جا تیرے ایمان کے مطابق ہو. خدا یسوع مسیح میں تیرا شکر کرتا ہوں اس خوبصورت دن کے لیے. ایک وقت پھر ہم تیرے حضور جمع ہوئے ہیں, ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جس کو تو نے مقدس کہا ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں تو بات کرنے کو ہے. ہم نے خداوند تیری تعریف کی, تیرے مسا کو, تیری جنبش کو یہاں پر فیل کیا, اس کو محسوس کیا. اب یہ وقت ہے خداوند کہ ہم تیری آواز کو سنیں. تو ہم سے بول, ہم سے ہم کلام ہو, جو خداوند تیری خاتمہ یہاں سے کلام کو سنائے. خداوند اس کا منہ تو بن, خداوند اس کے منہ سے الفاظ جو نکلیں وہ محض ایک انسانی ذہن سے یا انسانی سوچ و سمجھ سے نہ نکلیں, وہ خداوند روح القدس کی ہدایت سے نکلیں. خداوند پاک روح کی جنبش خداوند اس پوری خداوند کلام کے دوران ہو, جو کچھ بولا جائے وہ ایک بیج کی طرح بویا جائے خداوند دلوں میں. اور خداوند یہ سب پیارے بہن بھائی خداوند جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, خداوند میں خداوند
نہیں جانتے ان کی کیا پرابلم ہے، خداوند تو جانتا ہے، تو ایک ایک سے واقف ہے خداوند. ان کو چھو، ان کو مسح کر خداوند. کسی طرح کی کوئی بدنی کمزوری ہے، کسی طرح کی خداوند کوئی انفلکشن ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی مشکل خداوند کام ہے ان کی زندگی میں، وہ آسان کر خداوند. تو حل مشکلات ہے، تو وہ خدا ہے جہاں پہ خداوند نہیں بھی بوتا وہاں سے کاٹ لیتا ہے، جہاں پر نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کر لیتا ہے. تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ تو بڑھا نہ سکے، تیرا کان بھاری نہیں کہ تو سن نہ سکے خداوند. تو کہتا ہے اور خداوند چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہ خدا ہے جو کہ نتھنگ سے ایوری تھنگ کریٹ کرتا ہے. ہم اس خدا کی پوجا کرتے ہیں. خداوند تیرا شکر ہو، تو خداوند ایک ایک کو چھو، ایک ایک کو مسا کر خداوند. جو حضوری خداوند یہاں پر ہے خداوند، وہی حضوری خداوند اس لائف سٹریم کے توسط سے خداوند ہر جگہ پر جہاں پر یہ تیرے پیارے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے خداوند کمروں میں، ان کے دلوں میں، ان کی زندگیوں میں بس جائے انوائنٹنگ خداوند. تیرا ابر، تیرا تخت خداوند لگا. تیرا شکر کرتے ہیں. اور خداوند اب جب تیرا کلام سنیں خداوند، تو خداوند ہم 100% پھل لے کر آئیں اور تیرے کلام پر ہم عمل کر سکیں. تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام میں، آمین. آئیں کلام کا اب گیت گاتے ہیں. میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام. میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام. کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لو کانال تمام. میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام. میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام. کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لو کانال تمام. کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لو کانال تمام. مکتی نیڑے نہ دے جو رکھ دے اس دا ڈر. ہے مکتی نیڑے نہ دے جو رکھ دے اس دا ڈر. تا ساری دھرتی ساڑی بے جلال دا ہووے گھر. تا ساری دھرتی ساڑی بے جلال دا ہووے گھر. میں گل خدا دی سونا گا
جد کرے گا کلام میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لو کنا تمام کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لو کنا تمام. آئیں اسی مسا میں ہوتے ہوئے خدا کی آواز کو سنیں. کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے میرے تو کان کھول سننا سکھا دے کھول میری آنکھیں یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے کروں میرے تو کان کھول سننا سکھا کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں یسوع کو دیکھوں. ہاللویا ہاللویا. خدا کی تعریف ہو اس بہت ہی پیارے خوبصورت قیمتی موقع کے لیے. خداوند کا نام قیمتی ہے، اس کا کلام قیمتی ہے، اس کی حضوری قیمتی ہے، آسمان کی بادشاہی قیمتی ہے. تو آئیے آج ہم خداوند کی بادشاہت کی باتیں سنیں گے اور خداوند سے درخواست کریں گے کہ خداوند تو ہمیں سننے والے کان دے، سمجھنے والا ذہن دے، روح القدس کے وسیلے سے میں سناؤں اور آپ روح القدس کے وسیلے سے سمجھیں. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں. جلال کے بادشاہ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تیری حمد ہو، تیری جے جےکار عبدالآباد اور ہمیشہ ہمیش ہوتی رہے. جیسے کہ آئی خداوند یسوع جی اس وقت میں نے یہ بات کہی کہ میں تیرے روح سے بولوں، سننے والے تیرے روح سے سنیں، اور تو نے فرمایا کہ جا تیرے اعتقاد کے مطابق ایسا ہو. آئی خداوند یسوع جی اپنے معیار پہ آئی خداوند میرا ایمان آئی خداوند ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے، سننے والوں کا ایمان ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. اور آئی خداوند یسوع جی ہم تیرے بخشے ہوئے ایمان سے آئی خداوند یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آئی خداوند جو کچھ میں بولوں گی تیرے روح سے بولوں گی. آئی خداوند جب تیرے بیٹے بیٹیاں سنیں گے اور آئی خداوند تیرا کلام جو میرے کان اور میری روح سنے گی، آئی خداوند میں اور ہم سب سننے والے تیرے روح سے سنیں گے اور تیرے روح سے سمجھیں گے اور تیرے روح سے عمل کریں گے. آئی خداوند اور آسمان کی بادشاہت کے وارث ہوں گے. آئی خدا باپ جہاں جہاں تیرا کلام جائے گا
وہ پھل پیدا کرے گا۔ خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرا شکر ہو۔ یا اے خداوند اس وقت کا پورا کنٹرول تو لے، اور اے خداوند جب جب یہ تیرا کلام جہاں جہاں سنا جائے اس جگہ پہ، اور اے خداوند ان زندگیوں میں اے خداوند تیرا کلام پھلدار ہوگا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے پہلے 2 دفعہ اس بات پہ غور کر چکے ہیں کہ بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اور یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، کیونکہ یہ ایک امانت ہے۔ ماں باپ کے پاس بچے ایک امانت کے طور پہ ہیں، اور یہ امانت کس کی ہے؟ باپ کی ہے، آسمانی باپ کی ہے، تاکہ یہ امانت اس کو پاک صاف ستھری بنا کے اس کے ہاتھوں میں واپس کی جائے۔ تو جو ماں باپ خود سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو تمام روحانی طور پہ ان کو روحانی طور پہ تربیت دیں، اور جو کچھ ماں باپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور آج ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پھر خدا کے کلام مقدس میں سے اس عنوان کے تحت بات کریں گے کہ ماں باپ جو ہیں وہ خدا کی امانت کے امانت دار ہیں، اور اس کے نیچے ایک کچھ ہیڈنگز ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، جیسے کہ اس کا سب ٹائٹل ایک یہ دیکھا تھا کہ والدین جو ہیں وہ اس ملکیت کو، یعنی کہ خدا کی ملکیت کو سنبھالتے ہیں، اور خدا کو عزت دیتے ہوئے اس کی ملکیت کو اچھا سنبھال کے اس تک پہنچاتے ہیں کہ یہ پوزیشن ہے، یہ خدا کی پوزیشن ہے، ہمارے پاس صرف امانت کے طور پہ ہے، تاکہ ہم بڑے وفادار امانت دار بنیں، اور خدا کو اس کی امانت اس حالت میں پاک و صاف حالت میں پہنچانے کے قابل ہو سکیں۔ اور آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے اسی ٹائٹل کے نیچے ایک سب ٹائٹل دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسپرچول ڈیوٹیز کیا ہیں، ہمارے روحانی فرائض کیا ہیں۔ تو خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے امثال اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ تو امثال پہلا باب 8-9 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا۔ کس کی تربیت پہ؟ اپنے باپ کی۔ اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا، اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ تو یہ کون سے والدین کی بات ہو رہی ہے جو خدا کو جانتے ہیں؟ اگر والدین خدا کو جانتے ہیں تو وہ آگے بچے کی تربیت بھی اس راہ پہ کریں گے، اور خدا کو جاننے کا بھی وہ لیول جو خدا چاہتا ہے کہ ایک انسان جس لیول پہ خدا کو سمجھے جانے، یعنی درست لیول پہ، کیونکہ خدا نور ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ہم ہر سیکنڈ ہر منٹ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں اور جانتے ہیں اور جانتے ہیں، یعنی کہ بہت کچھ آپ بہت اس کی بلندیوں پہ پہنچے ہوں، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک پاتھ پہ ہوں، ٹھیک پاتھ پہ آپ جاتے جاتے اس کو آپ نے ٹھیک سمجھا ہے، خدا کو ٹھیک سمجھا ہے، اور اس میں گرو کر رہے ہیں، یعنی والدین ٹھیک طور پہ خدا کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ جو درست حالت ہے جس میں انہوں نے خدا کو سمجھا ہے، اسی درستی میں وہ اپنے بچے کو لے کے چلتے ہیں، اور خدا کا پاک روح ساتھ مل کے والدین کو بھی سکھاتا ہے اور بچوں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو وہ والدین جو خداوند کی راہوں کو ٹھیک طور پہ پہچانتے ہیں، وہ والدین جب خدا کے کلام کی بات بچوں کو بتاتے ہیں یا تربیت کلام کے مطابق کرتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو کہا ہوا ہے بچوں اپنے باپ کی تعلیم کو دھیان دو، اس کی تربیت پہ کان لگاؤ، اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی ماں باپ ہیں ان سے اگینسٹ بچے چلیں، کیونکہ کوئی ماں باپ بھی ایسا نہیں ہے جو بچے کی تربیت ایسا کرے گا کہ اس کا نقصان ہو سکے۔ ہر ماں باپ اس کو اچھی تعلیم دے گا، لیکن
جب میں یہ بات کہتی ہوں کہ مسیحی ماں باپ، تو مسیحی ماں باپ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو دنیاوی طور پر بے شک خراب بھی نظر آ رہی ہو نا، تو وہ اپنے بچے کو کیا کہیں گے کہ نہیں آپ دعا کرو، پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہ، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے لیے یہ کرے گا۔ تو یہ دنیاوی ماں باپ نہیں کر سکتے، لیکن روحانی ماں باپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پر دنیاوی ماں باپ ہوں یا روحانی ماں باپ ہوں، دونوں کے تعلق سے خدا کا کلام کیا کہتا ہے بچے کو کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی تربیت پہ کان لگاؤ، اپنے ماں باپ کی تعلیم کو ترک نہ کرو۔ کیوں ترک نہ کرو؟ کیونکہ ان کی جو تعلیم ہے وہ آپ کو کیا کرے گی، ایسے جیسے آپ نے سہرا پہنا ہوا ہے، جیسے سہرا پہن کے دلہا خوبصورت لگتا ہے، ایسے یہ تعلیم آپ کے سر کو زینت دے گی، جیسے سہرے سے کوئی انسان خوبصورت لگتا ہے، اور آپ کے گلے میں یہ تعلیم ایسی ہوگی جیسے آپ نے ہار پہنا ہو۔ تو جب کوئی شخص سلیقے کے ساتھ بات کرتا ہے، جب کوئی بڑوں کی عزت کرتا ہے، جب کوئی درست بات کو قبول کرتا ہے، بچہ قبول کرتا ہے، تو ہر ایک کا دل خوش ہوتا ہے، اور پہلی بات جو ان کی زبان سے نکلتی ہے کہ اچھا یہ بچہ کتنا پیارا ہے، اس کی تربیت کتنی پیاری ہوئی ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو کتنا اچھا سلیقہ سکھایا ہوا ہے۔ تو اور اگر بچہ اچھی راہوں پہ نہ چل رہا ہو، تو سب سے پہلے جو بات آتی ہے والدین پہ آتی ہے کہ اچھا اس کے والدین نے اس کو اچھی تربیت نہیں دی ہوئی ہے۔ تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے بچوں کو؟ بچوں اپنے ماں باپ کی تعلیم کو عزت دو، اپنے ماں باپ کو عزت دو۔ اور یہ بات جتنے بھی بچے سمجھ آتے ہیں ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے زیور پہنا ہو، سر پہ زیور پہنا ہوا ہے اور گلے میں زیور پہنا ہوا ہے۔ پھر ہم اس کے بارے میں سوال دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں۔ تو وہاں پہ سوال ہے کہ بائبل کی تعلیم بچے کو کن روحانی زیورات سے آراستہ کرتی ہے؟ مثال پہلا باب 8-9 آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ کون سے زیور ہیں جن سے بچہ آراستہ ہوا ہوتا ہے اگر وہ تعلیم پہ کان لگاتا ہے، ماں باپ کی تعلیم کو عزت دیتا ہے اور ترک نہیں کرتا۔ تو اس کے سر کے لیے زینت کا سہرا ہے، اور اس کے گلے کے لیے توق ہے، یعنی جیسے ہار اس نے پہنا ہو۔ پھر ہم پروورب امثال اس کا 17 باب اور 6 آیت کو دیکھتے ہیں۔ امثال 17 باب 6 آیت، یہ ماں باپ کی ڈیوٹیز کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں، روحانی فرائض کیا ہیں انسان کے۔ تو امثال 17:6 میں کیا لکھا ہے؟ بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں، اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں۔ ہم پھر سے پڑھتے ہیں امثال 17:6، بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں، اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں۔ تو جیسے آپ تصویر میں نیچے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نانی ہے، نانی جی، دادی جی، نانا جی، دادا جی، وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ ان کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اب اگر جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، نانی نانا، دادی دادا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے وقت گزارتے ہیں کہ انہیں روحانی طور پہ تعلیم تربیت دیتے ہیں، اور ان کا وقت آپس میں خدا کے کلام کے مطابق گزرتا ہے، یعنی جو بزرگ ہیں ان کا وقت اپنے پوتوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، پوتیوں نواسیوں کے ساتھ کلام کے مطابق گزرتا ہے۔ تو پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ جو بزرگ ہیں ان کے لیے سر کا تاج کون ہے؟ ان کے بچوں کے بچے ان کے لیے سر کا تاج ہیں۔ تو سر کا تاج کس وقت کوئی کہلا سکتا ہے؟ کہ جب کوئی بچہ ایک بزرگ کے لیے عزت کا سبب ہو۔ اگر کوئی بچہ، پھر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں، اچھے سلیقے سے بات کرتا ہے،
وہ بات ماننے والا ہے، وہ اچھی چیز کو چنتا ہے اور وہ غلط راہوں سے ہٹ کے رہتا ہے، وہ خدا کی خصوصیات اپنے اندر سے دکھاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ بچہ اپنے بزرگوں کے لیے کیسے ہے، جیسے بزرگ نے سر کے اوپر تاج پہنا ہوا ہے۔ اب جو بچے ہیں یعنی بچوں کے بچے، ان کے لیے بزرگ لوگ ان بچوں کے لیے کیسے ہیں کہ جیسے بچہ فخر محسوس کرے گا، اچھا یہ میرے گرینڈ پا، یہ میری دادی ہے، یہ میری نانی ہے، یہ میرے ساتھ ایسے ٹائم گزارتے ہیں، میں ان کے ساتھ اس طرح سے خوش ہوتا ہوں۔ اور میری نانی جی نے، میرے نانا جی نے یا دادی دادا نے کہ اس طرح کی بات مجھے بتائی تھی، میں نے ان سے یہ بات سیکھی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے اس طرح سے خوشی اور شادمانی کا سبب ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ یہاں تصویر میں ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کے اوپر خدا کا کلام کس طرح سے پہنا، اس نے کیسے پہنا ہوا ہے، جیسے خدا کے ہتھیار اس نے پہنے ہوئے ہیں، جیسے اپنے آپ کو اس نے فوجی کی طرح کور کیا ہوا ہے۔ اور ہماری جو سوچوں میں بھی جیسے باؤنڈریز ہیں، کسی ملک کی حدود ہوتی ہیں، وہ ملک کی حدود کے اوپر پہرا بٹھایا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری سوچوں اور خیالوں کے اوپر بھی خدا کے کلام کا پہرا ہو، اور وہ ایک بچہ جس نے روحانی طور پہ وہ خدا کے کلام سے لیس ہے، وہ بچہ ہوگا جو اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو سوچے گا کہ یہ میرے فخر کا باعث ہیں۔ اور جو بزرگ ہوں گے وہ اس بچے کے متعلق ہی یہ بات کہہ سکیں گے کہ یہ میرے سر کا تاج ہے۔ تو یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے بچے خداوند کی راہوں میں تربیت پائیں۔ پھر اسی آیت کا ہم سوال دیکھتے ہیں، امثال 17:6 جو بھی ہم نے پڑھی ہے، کہ یہاں پہ سوال ہے بچوں کے بچے، ایک یہ حصہ ہے بچوں کے بچے، اور دوسرا کیا، بزرگ۔ بچوں کے بچے اور بزرگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا لین دین کرتے ہیں؟ تو کیا لین دین کیا ہے؟ بزرگوں نے کچھ لیا ہے، بزرگوں نے بچوں سے کیا لیا ہے؟ ایک تاج لیا ہے، کیونکہ بچے ان کے سر کے اوپر تاج کی طرح ہیں۔ اور جو بچے ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا ہے؟ فخر لیا ہے کہ یہ میرے لیے، میرے بزرگ جو ہیں یہ میرے لیے فخر کا باعث ہیں۔ اور پھر آپ اس میں ایک تصویر دیکھ رہے ہیں بزرگ کی اور 7 بچے ہیں۔ ابراہیم کو خدا نے کہا تھا کہ میں ابراہیم کو تو برکت دوں گا، کیونکہ یہ اپنے پیچھے وصیت کرے گا، اپنے عزیزوں کو وصیت کرے گا کہ خدا کی راہوں پہ چلیں۔ تو اسی طرح سے جو بزرگ اور بچے اپنا وقت خدا کی حضوری میں گزارتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے شادمانی کا سبب ہے۔ پھر ہم استثنا 6 باب اس کی 6 آیت دیکھیں تو استثنا 6:6 میں لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تیرے دل کے اوپر نقش رہیں۔ اب یہاں دل کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اور اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے امثال 4:2 کی کہ اپنے دل کی حفاظت کر۔ سب چیزوں سے زیادہ کسی چیز کی تو حفاظت کر سکتا ہے، جس چیز جو بہت اہم ہے، جو بہت ہی اہم دولت ہے، وہ تیرا دل ہے۔ اور دل اس بات کے لیے متعین کرتا ہے کہ یعنی وہ تعین کرتا ہے اس بات کا کہ ہم کیا دیکھیں گے، ہم کیا کہیں گے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہوا ہے وہی منہ پہ آئے گا۔ جو دل میں بھرا ہوا ہے اسی کو ہماری آنکھیں دیکھیں گی، اور جو دل میں بھرا ہوا ہے اسی کو ہمارے ہاتھ کریں گے، اور جو دل میں بھرا ہوا ہے وہی ہم سننا پسند کریں گے۔ اور جو ہر ایک چیز ہے اس کا چشمہ کہاں سے نکلتا ہے؟ دل سے نکلتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، اگر ہم کلام کو بولتے ہیں، اگر ہم کلام کو عمل میں لے کے آتے ہیں، اگر کلام کو سنتے ہیں، تو ہم بابرکت ہیں۔ یہ چیز ہے دل کے اوپر لکھے ہونے کی۔ اگر ہم
کہتے ہیں نا کہ ہاں خدا کا کلام میرے دل پہ لکھا ہوا ہے تو وہ ہر چیز سے نظر آئے گا. جیسے ایک بوتل جس میں پانی بھرا ہوا ہے، تو جب ہم اس میں سے انڈیلیں گے تو کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا، کیونکہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے. اسی طرح اگر ہمارے دل میں خدا کا کلام بھرا ہوا ہے تو کلام ہی ہر چیز میں ظاہر ہوگا، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، ہر جگہ پہ. پھر استثنا 6 باب اس کی 7ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں لکھا ہے تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. استثنا 6 باب 7 آیت میں لکھا ہے کہ تو خدا کے کلام کو کیا کرنا؟ اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. اور کس کس وقت ذکر کرنا؟ جب تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جب تو باہر راہ پہ کسی جگہ پہ باہر جا رہا ہے اس وقت بھی کلام کو بولنا. جب تو لیٹا ہوا ہے اپنے بچوں کو سلا رہا ہے، اپنے بچوں کے پاس لیٹا ہوا ہے، پھر بھی کلام کا ذکر کرنا. جب تو صبح اٹھا ہے تو پھر بھی خدا کے کلام کا ذکر کرنا. کہ ہر وقت ہماری سوچ اور سمجھ اور بولی کلام کے مطابق ہو. یہاں 2 تصویریں ہیں، بہت ہی پیاری ہیں، بہت ہی اہم ہیں. یہ 2 گھرانے ہمارے سامنے ہیں. ایک گھرانہ جو والدین ہے، بچہ ہے، وہ کتنا خوش ہے، بچہ خوش ہے، والدین خوش ہیں، کیونکہ یہ گھرانہ ہے جو خدا کے کلام کے مطابق چلتا ہے. اگر کلام کے مطابق کوئی نہیں چلے گا وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ خوش رہ سکے. دوسری طرف ایک اور گھرانہ ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ جیسے یہاں پر جو ماں ہے وہ بڑا اس کا چہرہ اداس ہے. اداسی دو طرح سے آ سکتی ہے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ اپنی ٹھیک راہ پہ چل رہا ہے لیکن اس پہ ظلم ہو رہا ہے. ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے اداسی کا، ایک اور وجہ ہو سکتی ہے اداسی کی کہ کسی چیز کو ایک انسان نہیں سمجھتا، یا وہ کریکشن کو لینا نہیں چاہتا، یا وہ اس کی سمجھ میں ابھی یہ چیز نہیں آئی ہے، وہ اس چیز سے بھی اداس ہو جائے گا کہ اچھا میری حق تلفی ہو رہی ہے. تو یہاں پہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے جو ماں جس وجہ سے اپسٹ ہے. اگر ماں جو ہے وہ اپنے ذہن میں اس کی ذہنی حالت خوش نہیں ہے تو کیا ہے، وہ اپنے بچے کے ساتھ بھی خوشی کے ساتھ پیش نہیں آ رہی ہے. اس کا دھیان اپنی سوچوں میں ہے، چمچ اس کا وہ بچے کو کھلانے کے لیے بیٹھی ہے لیکن سوچوں میں کہیں اور ہے، اور بچہ بھی رو رہا ہے. ادھر سے جو سا شوہر ہے وہ بھی اس کی توجہ بھی کسی چیز پہ نہیں ہے، اپنے گھرانے پہ نہیں ہے، وہ بھی کوئی اپنی ہی کسی ذمہ داری میں مگن ہے. تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا میں اپنے فرائض ٹھیک انجام دے رہا ہوں؟ کیا میں خدا کے کلام کے مطابق اپنے خاندان کے ساتھ چل رہا ہوں؟ کیا میں خود اپنی ذات کو خدا کے کلام سے بھر رہا ہوں؟ تو خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ ہو جس میں ہم دشمن کے اس ٹریپ میں پھنس جائیں کہ ہم اداس ہو جائیں. لیکن اداسی صرف اور صرف اس وقت آتی ہے جب کلام کے مطابق نہ چل رہے ہوں. تو یا دوسرا ایک اینگل، جیسے پولس رسول، اگر دنیاوی حالات اس کے تنگ ہوتے بھی تھے لیکن وہ خداوند میں شادمان ہوتا تھا. تو لیکن اگر کوئی اس خاندان کی طرح کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے خدا کی حضوری سے اپنے آپ کو خوش کرنے کا قدم نہیں اٹھایا. اس لیے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا سارا وقت کلام ہی کلام، کسی وقت کچھ اور بھی ہونا چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے، آپ جس بھی چیز سے اپنے آپ کو بھر لیں گے وہی آپ کے اندر ہوگا. اگر تو یسوع سے بھرا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے کچھ اور دنیاوی چیز بھی ہونی چاہیے، کوئی دنیا داری کی چیز ہونی چاہیے، نہیں. اگر آپ نے کسی چھوٹی چیز کو بھی جگہ دی، تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خراب کر دیتا ہے. تھوڑے سے جراثیم آپ کے پورے بدن کو بیمار کر دیتے ہیں. کسی ہلکا سا زہر وہ آپ کو
آپ کو مکمل طور پہ اس دنیا سے رخصت کروا سکتا ہے کسی بھی طرح کا، کسی چھوٹی چیز کو جو کلام کے مطابق نہیں ہے اسے بالکل انٹر نہ ہونے دیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچتا نا کہ کلام میں مجھے خوشی نہیں ملتی ہے تو وہ پھر وہ تو اس نے اپنے آپ کو صاف صاف ثابت کیا کہ وہ خدا کا ہے نہیں ہے۔ ہماری خوشیاں خداوند میں ہیں، اس وجہ سے خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ تو خدا کے کلام کو اپنے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھے ہوئے، راہ چلتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے ان ہی کا ذکر کیا کرنا۔ لیکن اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں، اگر آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، اگر آپ ڈوریمون دیکھتے ہیں، اگر آپ کچھ اور دیکھتے ہو، آپ کے ذہن میں وہی چیز ہوئے گی اور آپ اسی پہ عمل کرو گے، وہی انسٹرکشن ہوں گی آپ کے کانوں میں، اچھا اس نے فلاں معاملے کو ایسے حل کیا تھا، آپ اسی کے پیچھے چلو گے، آپ کی زندگی میں خدا کی انسٹرکشن نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہم دونوں میں سے ایک چیز کو چن سکتے ہیں، یا تو خدا کو چن سکتے ہیں یا دنیا کو چن سکتے ہیں، کیونکہ کوئی ایک ہے جو ہمارے ذہن کے اوپر رول کرے گا اور ہمیں چلائے گا۔ ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہم یا تو اپنے آپ کو مسیحی کہہ سکتے ہیں یا پھر دنیا کے رنگ ہماری زندگی میں نظر آئیں گے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں استثنا 6 باب 6 سے 7 آیات کے لیے سوالات ہیں کہ خدا کے احکامات بچوں کے ذہن نشین کروانے سے پہلے کہاں نقش ہونے چاہیے۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر ہم کسی کو ٹیچ کرتے ہیں تو ٹیچر کے ذہن میں پہلے وہ بات ہونی چاہیے تو وہ ٹیچ کر سکے گا۔ اگر والدین بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں تو ماں باپ کے ذہن میں خدا کا کلام ہونا چاہیے، ان کے عمل میں خدا کا کلام ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کو اس راہ پہ چلا سکیں۔ تو خدا کے احکامات بچوں کے ذہن نشین کروانے سے پہلے کہاں ذہن نشین ہونے چاہیے؟ ماں باپ کے ذہن نشین ہونے چاہیے۔ پھر اگلا سوال ہے کون سا وقت بہتر ہے کہ بچوں کو خدا کی تعلیم دی جائے؟ تو بچوں کو تعلیم یا کسی گھرانے میں ٹاپک تو ہم نے بچوں کا لیا ہوا ہے لیکن اس میں گھر کا ہر فرد شامل ہے۔ تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی بات بار بار، ایک ہی بات بار بار، تو وہ خدا کا کلام یہی چاہتا ہے کہ جو درست ہے اسی کو بولو، اسی کو بولو، اسی کو بولو۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے آیت میں دیکھا کہ کوئی وقت اس چیز سے خالی رہے نہ، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، سارے وقت میں کلام کے مطابق جو کچھ درست ہے اسی کا ذکر کیا کرنا۔ تو اس کے لیے کوئی اسپیشل وقت نہیں ہے۔ ایسے بھی تجربات ہمارے سامنے ہمیں ایسے دیکھنے میں ملتا ہے، سننے میں ملتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا صبح صبح کا وقت ہے، اس وقت زبور لگا لو، گیت لگا لو، کلام پڑھ لو، لیکن سارا دن تھوڑی۔ پھر یہ ایک سوچ دنیاوی لوگوں کی یہ ہو سکتی ہے کہ اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں نا وہ کافی ہے، سارا وقت تھوڑی۔ میں ایک جگہ پہ کام کرتی تھی دارالحکمت کالج میں، وہاں پر پاکستان کی بات ہے، تو ادھر صبح کے وقت اسمبلی ہوتی تھی اور بہت اچھی اسمبلی ہوتی تھی، گیت گائے، ایک یا دو شاید گیت گاتے تھے، کیونکہ کچھ دیر کی بات ہے اس لیے میں شاید کا لفظ کہہ رہی ہوں، تو میرا خیال ہے دو گیت گائے جاتے تھے، پھر کوئی کلام کا حصہ پڑھا جاتا تھا، اس پہ تھوڑی بات کی جاتی تھی، تھوڑا سا سرمن ہوتا تھا، تو بہت خوبصورت لگتا تھا، اچھا ہوتا تھا۔ لیکن میں کوئی بھی جو جس وقت بھی مجھے موقع ملتا تھا میں یسوع کی بات کرتی تھی۔ تو مجھے یہ بات وہاں پہ کہی گئی تھی کہ جو صبح اسمبلی ہوتی ہے کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا بعد میں بھی خدا کے کلام کی بات کرنا ضروری ہے؟ تو ہر وقت ہی جو کوئی، جیسے ہم زندگی کو اور خدا کے کلام کو الگ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب ہماری زندگی کا سرچشمہ وہ ہے تو ہر چیز اس کے مطابق ہوگی، ہر فیصلہ اس کے مطابق ہوگا، ہر سوچ اس کے مطابق ہوگی۔ ہم دیکھیں گے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کوئی بھی
حل جو ہمارے ارد گرد کی سچویشن ہے وہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ہم اپنے معاملات میں درستی کو لے کے آئیں گے. ہم دیکھیں گے کلام کے مطابق یہ معاملہ نہیں چل رہا, اس میں کلام کا حکم یہ ہے, اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے. تو ایک ہماری روزمرہ کی زندگی اور کلام وہ کسی لمحہ ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے خدا کا کلام سیکھیں تو ماں باپ کو خدا کی محبت سے معمور ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کون سا وقت بہتر ہے تو ایک ایک سیکنڈ, جیسے سانس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, ایسے خدا کے روح کے بغیر, اس کی سانسوں کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. پھر ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں, یوئیل نبی کی کتاب, یوئیل نبی کی کتاب 2 باب اس کی 15ویں آیت. جہاں لکھا ہوا ہے یوئیل 2:15, سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم کرو. تو یوئیل 2:15 میں خدا کا حکم ہے. خدا کا حکم کیا ہے کہ سیون میں, یروشلم میں نرسنگا پھونکو. نرسنگا کس لیے پھونکو؟ بلانے کے لیے, انویٹیشن دو. تو اور کیا ہو اس میں, کس چیز کے لیے انوائٹ کرو؟ روزے کے لیے انوائٹ کرو, روزہ رکھو, ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم کرو. یوئیل 2 باب اس کی 16 آیت میں ہم جاتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے, تم لوگوں کو جمع کرو, جماعت کو مقدس کرو, بزرگوں کو اکٹھا کرو, بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے نکل آئے. تو یہ خدا کا حکم ہے. خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ تم لوگوں کو جمع کرو. اور کس چیز کے لیے جمع کرو؟ کہ آج ہم چلو گیٹ ٹوگیدر کریں گے, آج ہم کھائیں پئیں گے, آج ہم کہیں سیر کریں گے, اس چیز کے لیے نہیں. کس چیز کے لیے؟ مقدس محفل فراہم کرنے کے لیے ان کو اکٹھا کرو. لوگوں کو جمع کرو, جماعت کو مقدس کرو. اور مقدس خدا کی حضوری میں آنے سے وہ مقدس ہوں گے. ان کو کن کن کو اکٹھا کرو اس مقدس محفل میں؟ کون کون ہو؟ بزرگوں کو اکٹھا کرو. بزرگوں کے پاس کوئی ریزنز ہو سکتی ہیں کہ میں اچھا فیل نہیں کر رہا ہوں, میں تھکا ہوا ہوں, یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یا نہیں میں نہیں جانا چاہتا ہوں. جو خدا سے پیار کرنے والے بزرگ ہوں گے وہ بلکہ اپنی تھکاوٹ میں خدا کی حضوری میں آئیں گے کہ میں خدا سے گلے ملتا ہوں نا تو میری تھکاوٹ ہی اتر جاتی ہے. میں خدا کی حضوری میں جاتا ہوں تو میری سارے دکھ درد وہ خوشی میں بدل جاتے ہیں. میں خدا کی حضوری میں جاتا ہوں تو میرے بدن میں صحت آ جاتی ہے, مجھے قوت مل جاتی ہے. تو جو خداوند سے پیار کرنے والے بزرگ ہیں وہ ضرور جمع آئیں گے. پھر کون سے گروپ کی بات اور کی ہے؟ کس کو کہا گیا ہے کہ اس کو بھی فراہم کرو؟ بچوں کو فراہم کرو, شیرخواروں کو فراہم کرو. یہاں اس گروپ میں پھر ایک جو دنیاوی نظریہ آ جاتا ہے کہ بچے تو ہمیں اپنے میں مصروف رکھیں گے, بچے تو تنگ کریں گے, بچے تو شور کریں گے, بچے تو عبادت کرنے نہیں دیں گے. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ یہ سوچ جو ہے یہ کلام کی سوچ نہیں ہے. کلام کی سوچ ہے کہ انہیں سکھاؤ, انہیں بٹھاؤ, انہیں خدا کی حضوری میں لے کے آؤ, کیونکہ بہت جلد وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. وہ دنیا کی سوچوں میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے, لیکن انہیں خدا کے گھر میں لے کے آؤ, ان کے دوست بنے. تو خدا کے گھر میں آنے والے بچے ان کے دوست بنیں, ان کے ذہن میں جائے تو تعلیم خدا کی تعلیم جائے. شیرخواروں کو فراہم کرو. ایک چھوٹا سا بچہ آپ کی گودی میں سویا ہوا ہے لیکن اس کی روح جان بدن خدا کی حضوری میں ہے, اور اسی کی ضرورت ہے کہ ان کی روحوں کو ہم خدا کے ساتھ جوڑیں. جو ہماری روح ہے وہ خدا کی ہے. جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے قبول کرتے ہیں ہماری روح کے اندر خدا کا کلام اترتا ہے, ہماری سوچوں میں خدا کا کلام اترتا ہے, ہمارے بدن سے خدا کا کلام عمل میں آتا ہے. تو اگر ایک چھوٹے بچے کے لیے ہم سوچیں کہ اس کی زندگی میں کلام کس حصے میں جا رہا ہوگا,
ابھی اس کی سمجھ اتنی ایسی گرو نہیں ہوئی ہے کہ اس کو خدا کے کلام کی سمجھ آئے، کوئی بات نہیں، اسے خدا کی حضوری کا ماحول مل رہا ہے، اس کی روح خدا سے برکت پا رہی ہے۔ جب جن جگہوں میں جادوگری ہوتی ہے، چھوٹے بچوں پہ جادوگری کے اثرات ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم خدا کے حضوری کو دیکھیں تو جو خدا کی حضوری میں آنے والے بچے ہیں وہ خدا کی حضوری سے برکت پاتے ہیں۔ ہم خدا کی حضوری کو بہت قیمتی چیز جانیں کہ میرا چھوٹا بچہ وہ خدا سے برکت پا رہا ہے، میں اسے بچوں کو لے کے جاؤں گا عبادت میں، شیر خاروں کو عبادت میں لے کے جاؤں گا۔ ہماری زندگیوں میں کتنے ایسے واقعات ہیں، میری اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے ہیں، آپ کی زندگی میں ایسے بہت سارے ہیں کہ جب ہم اپنے شیر خوار بچوں کو خدا کی حضوری میں لے کے آئے تو آنے سے پہلے اگر کوئی پرابلم تھی تو خدا کی حضوری میں سے باہر نکلنے کے بعد وہ کس طرح سے خدا نے معجزانہ طور پہ حل کیا اس کو۔ ہماری زندگیاں بھری پڑی ہیں ان تجربوں سے، تو خدا کا کلام کہتا ہے شیر خواروں کو بھی فراہم کرو، دلہا اپنی کوٹری سے نکل آئے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے نکل آئے، اور کہاں پر آ جائے؟ عبادت خانے میں آ جائے، عبادت والی جگہ پہ آ جائے، گھر میں خاندانی عبادت میں آ جائے، چرچ کی عبادت میں آ جائے، اپنی پرسنل عبادت کرنا شروع کر دو۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایسے کرو آپ۔ پھر ہم یوئیل 2 باب 15 سے 16 آیات اس کا سوال دیکھتے ہیں، اور دو سوال ہیں یہاں پر کہ بچوں اور شیر خواروں کو مقدس بنانے کے لیے ہمیں انہیں کہاں لانا چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پاک ہوں، مقدس بنیں، وہ چھوٹے بچے ہیں، شیر خوار ہیں، انہیں ہمیں کہاں لے کے آنا چاہیے؟ مقدس محفل میں، وہ محفل جہاں پر خدا کی عزت کی جاتی ہے، جہاں پہ سچے دل سے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنے لیے ایسے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اگر ہم ایسی جگہ پہ سوچتے ہیں کہ ہم بس فیلوشپ کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد کھانا ہوگا، اگر ہمارے ذہن میں اس طرح کی سوچیں ہیں اور اس طرح کی فیلوشپس ہیں جو صرف نامی ہیں، تو اس کی بجائے ہماری فیلوشپس بھی ایسی ہونی چاہیے جو سچے دل سے ہوں، آرگنائزرز ایسے ہوں جو سچے دل سے آرگنائز کریں، اور عبادت اٹینڈ کرنے والے ہوں جو صرف اور صرف اس سوچ سے اٹینڈ کریں کہ ہم اس وقت خدا سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اس کی برکت کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے بچے مقدس بنیں گے، شیر خوار مقدس بنیں گے۔ پھر دوسرا سوال ہے، اس آیت میں خدا نے بچوں کو عبادت میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے یا عبادت خانے کے کسی الگ کمرے میں کھیلنے کا حکم دیا ہے؟ تو آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ یوئیل 2:15-16 میں کیا پڑھا ہے کہ مقدس محفل فراہم کرو، اس مقدس محفل کے اندر موجود ہوں بچے اور شیر خوار۔ پھر ہم استثنا 5واں باب اس کی 29 آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے، کاش ان میں ایسا ہی دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے ہیں، تاکہ سدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا۔ یہ خدا کی بھلائی کی آیت ہے کہ میری بھلائی تمہیں ملے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا بھلا کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تم بھلے کو، میری بھلائی کو اپنا ہاتھ بڑھا کر لو۔ تو ہمارے ہاتھ کیسے بڑھتے ہیں؟ ہم جب خدا کا خوف مانتے ہیں، ہم جب خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو ہم خدا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں، اور خدا کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی بھلائیاں ہمیں دے سکے۔ تو خداوند کی یہ خواہش ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا بھلا ہو اور وہ میرا خوف ماننے والے، میرے حکموں پہ عمل کرنے والے ہوں۔ یہاں پر آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ وقت جب اسرائیلی لوگ بیابان میں تھے اور خدا کی ہدایت پا کے وہ خیمے لگاتے تھے، خیمے اٹھاتے تھے، اور ان کی زندگی میں خدا کی بھلائیاں، خدا کے معجزات نظر آتے ہیں۔ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے وقت خدا کی حضوری ان کے ساتھ کس طرح سے ان کی مدد کر رہی ہے، کیسے ان کی بھلائی کر رہی ہے،
رات کے اندھیرے میں آگ کا ستون بن کر خدا کی حضوری ان کی بھلائی کر رہی ہے۔ اور انہوں نے خدا کے حکم پہ عمل کیسے کیا ہے؟ آپ اگر تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ 2 جگہ پہ آگ نظر آ رہی ہے۔ ایک جگہ پہ جو برنٹ آفرنگ کا آلٹر ہے، جو سوختنی قربانی کا مذبح ہے، وہاں پہ ایک برا ہے جو خدا کے حضور میں سوختنی قربانی کے طور پر وہ چڑھایا ہوا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے مذبح پہ سے کبھی نہ آگ بجھے۔ تو وہ رات کو بھی یعنی شام کے وقت ایک برا ایسے سوختنی قربانی کے لیے قربان کیا جاتا تھا، اور صبح پھر ایک اور سوختنی قربانی کے لیے دوسرا برا قربان کیا جاتا تھا، اور اسے مذبح کے اوپر گزرانا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ہم دونوں کام دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا خوف وہ کس طرح سے دکھا رہے ہیں، خدا کا حکم کیسے دکھا رہے ہیں کہ خدا نے جو بات کہی ہے اس کے مطابق انہوں نے قربانی گزرانی ہے، اور خدا کی بھلائی وہ ان کو نظر آ رہی ہے اپنی زندگی میں۔ ایسے ہی ہماری زندگیوں میں بھی ہماری زندگیوں کے مذبح کے اوپر بھی آگ جلتی رہے، اسی طرح سے ہم بھی خدا کی حضوری کے خیمے کے ارد گرد رہیں تاکہ ہماری زندگی میں بھلائی ہمیشہ ہمیشہ ظاہر ہوتی رہے۔ پھر ہم استثنا 5 باب اس کی 29 آیت اس کے سوال کو دیکھتے ہیں، جہاں سوال ہے کہ خدا کی بھلائیاں پانے کے لیے والدین اور بچوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ اس کے لیے جیسے کہ 2 تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ ایک تصویر میں ہے کہ جہاں پہ ایک شخص ہے وہ بہت ساری فکروں میں دبا ہوا ہے، اور وہ اگر نکل کے سیدھا کھڑا ہوا ہے تو کیسے ہو سکا ہے؟ دعا کے وسیلے سے۔ اس نے خدا کے حکموں کو سامنے رکھا ہے، خدا کے خوف کو سامنے رکھا ہے، اور وہ اپنی مشکلوں میں سے نکل کے سیدھا کھڑا ہو سکا ہے۔ اپنے جو فکروں کا دباؤ ہے اس میں سے نکل کے وہ بغیر دباؤ کے بغیر وزن کے اس وقت کھڑا ہے۔ تو ایسے ہی خداوند چاہتا ہے کہ ہم صلیب کے پاس آ جائیں، جیسے کہ آپ دوسری تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک خاندان جب اپنی ساری فکروں کو خدا کو دیتا ہے تو خدا سے وہ ہر وقت آزادی لیتا رہتا ہے، تندرستی لیتا رہتا ہے، خوشی لیتا رہتا ہے۔ تو ہمارا سوال کیا تھا کہ خدا کی بھلائیاں پانے کے لیے والدین کو اور بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ انہیں خدا کا خوف ماننا ہے اور خدا کے حکموں پہ عمل کرنا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو کہ خداوند ہمیں اپنے کلام میں سے پیاری باتیں سکھاتا ہے، ہم اس کو مبارک کہتے ہیں۔ اور آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویہ ہاللویہ، خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو۔ تو نے آئی خداوند آج ہم سے بات کی ہے، ہم تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیری باتیں آئی خداوند ہماری زندگی ہیں، تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہیں، ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ آئی خداوند آج کے کلام سے ہم سب نے جو کچھ سیکھا ہے، آئی خداوند ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنائیں، اور آئی خداوند کبھی تجھ سے دور نہ جائیں۔ تیرا شکر ہو کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔